شفقت صاحب، احتجاج کی بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کس طرح کا کس نوعیت کا احتجاج ہوگا؟ اگر اب احتجاج کیا گیا، باہر نکلیں گے، اسلام آباد جائیں گے، بلاک کیا جائے گا، کس قسم کا احتجاج کیا جائے گا؟ اس حوالے سے کچھ تیاری کو بات چیت کی گئی ہے تحریک انصاف کے اندر؟ دیکھیں، ابھی تک تو احتجاج کی کوئی کال نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ احتجاج شروع کرنے لگے ہیں۔ خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی ہے، اور کل سہیل افریدی صاحب پنجاب آ رہے ہیں اور وہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ واک کریں گے شاید لبرٹی میں، جو ابھی خبر آئی ہے، اور اس سے پہلے پنجاب اسمبلی جائیں گے، پھر سارے اسیران جو ہیں ان کے گھروں میں جائیں گے، اور ایک مومنٹم بنے گا۔ اس کے بعد 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کال دی ہوئی ہے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کی۔ ہاں، اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ 8 فروری کے بعد جو لائحہ عمل بنے گا، کیا ہم نے کہیں دھرنا دینا ہے، کیا ہم نے ہر ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کرنا ہے، ہر ڈویژن میں احتجاج کرنا ہے، یا پروونشل جو ہمارا احتجاج ہوگا۔ یہ چیزیں ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہیں۔ اسٹریٹ پاور سے مطلب آپ کا کیا ہے؟ اور فروری کی جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا 8 فروری، مذاکرات جی اس سے پہلے مذاکرات کی ایک بات چل رہی ہے، اور ہم بالکل انتظار کریں گے کہ مذاکرات میں اگر کوئی فروٹفل چیزیں سامنے آتی ہیں اور ہمیں احتجاج کی طرف نہ جانا پڑے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس مزاحمت اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ مزاحمت کس نوعیت کی؟ 26 نومبر والی مزاحمت یا کس طرح کی مزاحمت کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میری بات سنیں، ہم تو نکلیں گے، ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے جدوجہد ہے۔ اس جدوجہد میں اگر جانیں جاتی ہیں اور یہ ملک ٹھیک ہوتا ہے، شفقت صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کی جدوجہد کر کے رہائی مل سکتی ہے، یا معاملات کا طریقہ جو ہے وہ صرف مذاکرات ہی ہوں گے نا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ریاست تو ماں ہوتی ہے، یہی سمجھا جاتا ہے۔ عفنان صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت پھر سے ہوگی، تو اس کے لیے حکومت کیا تیاری کر کے بیٹھے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فرماتے تھے کہ 3 سے 4 ہزار اپوزیشن کے رہنماؤں کو ہم قتل کر دیں، ڈی چوک میں ٹانگ دیں تو ملک ترقی کر جائے گا۔ یہ ان کے وزراء ٹی وی پہ آگے بیٹھ کے، جب یہ وزیر اعظم تھے تب یہ والی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ سارا کا سارا یہ جو ہے وہ اپنے کارنامے یہ ایسے کنوینئنٹلی بھول جاتے ہیں جیسے کبھی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں شوق سے۔ پورے انہوں نے 9 مئی کو مزاحمت کی تھی، تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ان کے سامنے ہے۔ 26 نومبر کو کی، اس کا بھی ان کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ آئین پاکستان آپ کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے، آئین پاکستان آپ کو ہلے بولنے، وہ جلانے کا، شہداء کی یادگاروں کو جلانے کا، فوج کی تنصیبات پہ حملہ کرنے کا، یا جو آپ کی ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا ہیڈ آفس ہے لاہور میں 180H، اس پہ انہوں نے 9 مئی کو حملہ کیا۔ تو یہ سارے یہ کوئی پولیٹیکل جماعتوں کے کام ہے، یہ جو کیے سارے، یہ لسٹیں بنا کے حملے کرنا، یہ تمام مسئلہ جو ہے ان کی ٹریک ریکارڈ کا اور ان کی ہسٹری کا ہے۔ یہ ایک سیمی انسرجنٹ ٹائپ پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے دھرنے دیے 2014 میں اور کہا کہ وزیر اعظم کے گردن میں رسی ڈالو اور اس کو کھینچ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دو۔ یہ ریکارڈ پہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں آئی جی کو خود پھانسی لگاؤں گا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ تمام کارنامے انجام دینے کے بعد اور ملک میں انتشار پھیلانے کے بعد یہ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ جی احتجاج کیسے ہوتا ہے اور جمہوریت کیسے ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ان کو ندامت نہیں ہوگی اپنے ماضی کے اقدامات کے اوپر، بالخصوص 9 مئی کے اوپر، تب تک بھی معاملات آگے نہیں چلیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مخالفین پہ حملے کروائیں، ان کے گھروں پہ، ان کی پولیٹیکل پارٹیوں پہ حملے کروائیں، ان کے ہیڈ آفس پہ حملے کروائیں، اور بعد میں آپ آگے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں دیکھیں کہ ہمارا تو بڑا ظلم ہوا ہے۔ بھائی آپ کیا لینے گئے تھے 180H اس دن ہمارے ہیڈ آفس؟ کیا آپ کے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں؟ آگ لگانے کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ صحیح سارا کچھ ہے وہ ہے اس کے بعد۔ لیکن عفنان صاحب، جب آگے بڑھنا ہے تو ماضی کو بھی ہمیں بلانا ہوگا۔ شفقت صاحب، آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے عفنان صاحب کو؟ دیکھیں، یہ 9 مئی کی جو معافی ہے آپ اس کو بھول جائیں۔ عمران خان ان سے معافی نہیں مانگے گا، ان کی خواہش رہ جائے گی، اور دیکھیں ان کی خواہش ہونی بھی چاہیے۔ اس طرح ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے بری طرح کہ ان کا لیڈر لاہور سے 50,000 سے ہار گیا۔ یہ آخری سٹیج ہے کسی بھی پارٹی کے لیے۔ شفقت صاحب، معافی نہ مانگے لیکن 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط تو ہوا نا، یہ تو مانتے ہیں نا، آپ بھی مانتے ہیں، بانی بھی مانتے ہوں گے۔ نہیں، یہ قابل فخر ہے ان کے لیے۔ جی میری بات سنیں، ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ آزاد کمیشن بنائیں اور جو بھی اس کا گلٹی ہے اس کو سزا دیں، اور وہ معافی بھی مانگے گا۔ میں خود ٹرائل کی ہے، میں نے 9 مئی کے جو بری ہوئے ہیں، اور جائی نے کہا ہے پروسیکیوشن کی ساری کہانی جھوٹی ہے، اور یہ 400 بندہ جو اس کیس میں انہوں نے انٹینگل کیا ہوا ہے، یہ سارے غلط تھے۔ نہ اس بات کو چھیڑے، آپ بناتے آزاد الیکشن کمیشن اور اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن آپ کے اندر چور تھا،
آپ کو پتا تھا اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ لاہور کے سارے راستوں میں سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے غائب کی, کس نے سی سی ٹی وی کیمرے پہلے بند کیے اور تاکہ وہ ورکنگ میں نہ ہو اور ثبوت سامنے نہ آئے. وہ اگر بنتا تو آپ کے سامنے ایسے ہوشربا انکشافات آتے کہ لوگ حیران رہ جاتے کہ کیا اس طرح بھی پلاننگ کر کے کسی پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ ان کے اندر وہ چور تھا کہ وہ تو چیز سامنے آ جائے گی. دیکھیے آزاد الیکشن کمیشن بار بار ہم نے کہا کیوں نہیں بنایا انہوں نے, اسی وجہ سے. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, اب آپ نے دونوں جماعتوں کی جو ہیں وہ رہنما ان کی گفتگو بھی سنی ہے, تو کیا سمجھتی ہیں, کیا محسوس کرتی ہیں ابھی ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے, یہ مذاکرات کی میز پر جانے والا ماحول دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے آپ کو شروعات میں کیا کہا تھا اور آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو کس طرح ہوگا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے ان کے ساتھ؟ کہ آپ کو ان کی نیت سے, ان کی باتوں سے, ان کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ مذاکرات چاہتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. صحیح. یہ جو گفتگو ہے یہ اس جانب تو ہرگز نہیں جا رہی جہاں پر کوئی نہ کوئی کنسنسس پیدا ہو یا یہ نیت ہو کہ جی بیٹھیں ملک کی خاطر کوئی مذاکرات کریں, ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں. I don't think that is the intention here, which is sad, but that is the case. مذاکرات آپ کیا سمجھ رہی ہیں, مذاکرات کے حوالے سے کون چاہ رہا ہے اور کون نہیں چاہ رہا؟ پی ٹی آئی کے اندر کی اگر میں بات کروں, اس سے کوئی مختلف چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے عفنان صاحب کی بھی بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ دینے کا تو نہیں ہے, لیکن کیا مطالبات ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ہی بہت ساری کنفیوژن پائی جاتی ہے اس وقت کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, کون اناؤنس کرے گا, کون مذاکرات کرے گا. علیمہ خان صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو یہ معاملہ چل کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر؟ میرے بھائی عفنان صاحب میرا پیغام سن لیں, ہم کچھ لینے والے ہیں ہی نہیں. نہ تو ہم نے این آر او لینا ہے, نہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں باہر جانے دیں, کہیں کسی ملک میں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے, نہ ہم نے اپنے لیڈر کی آپ سے کوئی رہائی مانگنی ہے کسی مذاکرات کے بدلے میں. آپ ان باتوں سے بالکل بے فکر ہیں. ہمارا مطالبات سامنے آگے ہے. مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں ایک آزاد الیکشن کمیشن بنایا جائے, ملک میں آئین 1973 کا اپنی اصلی صورت میں بحال کیا جائے, ملک میں جو ہے وہ سول سپرمیسی جو ہے اس کو رواج پایا جائے. آپ بالکل ایسی باتیں کوئی نہ سوچیں, ہم نہ کوئی ایسا مطالبہ کر رہے ہیں غیر جمہوری اور غیر آئینی, اور نہ ہمیں کوئی این آر او چاہیے, نہ ہمیں کوئی چھوٹ چاہیے, نہ ہمیں کوئی ڈیل چاہیے. ہم تو مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ بار بار کہا جاتا ہے جی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی طرف نہیں آتی, اور بھائی لوگ ہم آ گئے ہیں مذاکرات کی طرف. اب جس نے مذاکرات کرنے ہیں وہ آئیں کریں, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان میں بڑے کھلے سے دو چار باتیں آپ سے کی ہیں کہ آئیں ان پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ ایسی باتیں ہیں جو ہر جمہور پسند کو پسند آئیں گی, جو ہر اس بندے کو جو سول سپرمیسی پہ یقین رکھتے ہیں پسند آئیں گی, وہ ہر اس بندے کو جس میں جمہوریت کی کچھ نہ کچھ دل میں خواہش ہوگی وہ ضرور ان کے بارے میں سوچے گا. ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں لے کے آئے. اس میں ایک بات تھی کہ عمران خان صاحب کی رہائی, جس پہ ایک کنفیوژن تھی, جس پہ اختلاف تھا, اور وہ پیرا ہی ہم نے نکلوا دیا ہے کہ نہیں, ہم نے کوئی ڈھیل نہیں دینی, ہم نے کوئی این آر او نہیں لینا, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, نہ ہی ہمارا لیڈر اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کوئی این آر او مانگیں یا خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی 50 روپے کا اسٹامپ سائن کروا کے ہم ملک سے باہر بھاگ جائیں. ایسا کچھ نہیں مانگیں گے. صحیح. بس آپ کی یہ دو مطالبات ہیں, آزاد الیکشن کمیشن اور آئین کو یعنی کہ جو ترامیم ہیں ان کو ریورس کیا جائے. جی, اور ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں تاکہ یہ جو ملک میں جمہوری صورتحال ہے, جو پارلیمان کی صورتحال ہے, وہ